یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان قریب یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے، تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجیے، اب ان کے نفقات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے، لیکن یہ چونکہ ضعفاء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ منافق نہیں ہے مخلص، کمزور مخلص ہے، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے۔ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ ویأخذ الصدقات، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے۔ صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے، حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں، میں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جان فشانی ہونی چاہیے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے۔ والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کی جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب یہ اس ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں 3 اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعہ سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے۔ اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کچھ ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے کل چلے جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا۔
اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے، جو بھی تھی بات، جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب بن مالک کے منافقین میں سے نہیں ہے۔ فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے ورگلاتا رہا۔ تو حضور کو نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے، ایسے تین کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں ایک سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں، گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے کہ مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ٹیلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی ہے، وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال ان کا ذکر ہے یہ۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں تو جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے تو بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا